ہر کام کرنے کا طریقہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ اگر وہی طریقہ استعمال کیا جائے تو وہ کام آسانی سے اچھا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنوں کے ساتھ خوش رکھے اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ادھر آئی ہوئی ہوں اپنے ہمسایوں کے کھیتوں میں ساگ توڑنے کے لیے، جو کہ میرے گھر کا ساگ نہیں تھا، کیونکہ آج کل ہمارے پٹھے نہیں جلدی اگ رہے۔ جو مرغیاں ہیں نا، مرغیوں نے سارے پٹھے باہر خراب کر دیے ہیں، تو اس لیے ہمسایوں کا ساگ لے کر آئی ہوں۔ آج میں پکانے لگی ہوں ساگ پکانے کا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، کس طرح سے اچھا ساگ پکایا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیہاتی لوگ ساگ بناتے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ ساگ بنائیں تو آپ کے ساگ کی کیا ہی بات ہو۔ ساگ بناتی جاؤں گی اور آپ نے دیکھتے رہنا ہے میں ساگ کس طرح سے بناتی ہوں۔ جو میرے پیارے بہن بھائی میرے چینل پر نیو ہیں، آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کامنٹ کرنے سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں فسادی۔ کس طرح کی عورتیں فسادی ہوتی ہیں جو فساد پھیلاتی ہیں، اور کچھ عورتوں کی ایسی عادت ہوتی ہے ادھر کی بات اٹھا کر ادھر کرنا اور ادھر کی بات اٹھا کر ادھر کرنا۔ جو اس طرح کے کام کرتی ہیں وہ عورتیں کبھی بھی اپنی زندگی میں نا سکون سے نہیں رہ سکتی، کیونکہ ان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے، نہ وہ خود سکون سے رہتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کو سکون سے رہنے دیتی ہے۔ اس طرح کی جو عورتیں فسادی ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات کا پتنگڑ بنا لیتی ہیں اور چھوٹی سی بات کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کبھی کسی سے شیئر کر رہی ہوتی ہیں تو کبھی کسی سے شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی ہوتی ہیں فسادی عورتیں جو چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کر جاتی ہیں اور وہ بات پھر پھیلتی پھیلتی بندوں تک چلی جاتی ہے۔ دیکھو عورت اتنی کہ فسادی ہے کہ چھوٹی بات کا اتنا بڑا پتنگڑ بنا کر اور بندوں تک بات پہنچا دیتی ہے، اور بعد میں جب بندوں کو پتہ چلتا ہے تو بندے ماشاءاللہ بندے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہوں گے بندہ کس کو کہتے ہیں، خاوند کے بارے میں، یعنی کہ خاوند تک بات پہنچا دیتی ہیں۔ اور بعد میں یہی ہوتا ہے کہ خاوند صاحب پوچھ رہے ہوتے ہیں یا تو بھابھیوں سے یا تو امیوں سے یا تو پھر اپنی بہنوں سے، یہی پوچھتے ہیں آپ نے بھابھی کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا، اور آپ کی کیا جرأت تھی، آپ نے میری بیگم سے کہا کہ آپ ایسی ہیں ویسی ہیں۔ خاوند صاحب کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی بیگمیں کیسی ہیں یا ان کی بھابیاں کیسی ہیں۔ تو وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنی کہ عورت آج کے دور میں فسادی ہے، اس کو نا اس کی نا روٹی نہیں ہضم ہوتی جب تک وہ فساد نہ پھیلائے۔ وہ اللہ کی بندیاں اپنے گھر کی طرف دھیان دیں، اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی ذات کا خیال رکھیں۔ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہیں، اور کبھی آپ ساس سے لڑ رہی ہوتی ہیں اور کبھی آپ نندوں سے لڑ رہی ہوتی ہیں، کبھی جٹھانیوں سے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا ہے، اتنی اچھی زندگی ہے اور اتنی پیاری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہے، تو ہمیں چاہیے ہمیں نہ کہ لڑائی جھگڑا کریں یا کسی کے اوپر جا کر باتیں کریں، کسی کے خلاف باتیں کریں۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو مالک نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی ہوئی ہے تو وہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بجائے فساد پھیلانے کے اور کسی کے خلاف باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ کام یعنی کوئی بھی ایسا کام جس سے ہمیں فائدہ ہو، جس سے ہماری زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایک عورت کے بارے میں بتاتی ہوں۔
اس عورت کا کام کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی بات کا پتنگڑ بنانا۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے تو اپنی ساس سے لڑائی کی اس نے، چھوٹی چھوٹی بات پر ساس سے لڑائی اس نے کی، اور اس کے بعد نا وہ چلی گئی اپنی جٹھانی کے گھر۔ وہاں جٹھانی کے گھر جاتی ہے، کہتی ہے مجھے تو ساس نے اس طرح کہا، مجھے ساس نے کہا آپ میری سوتن لگتی ہو، آپ میری سوکن ہو۔ اب اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتی رہی ہے اپنی جٹھانی کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چلی جاتی ہے وہاں سے، پھر آگے پھر اور دیرانی کے گھر چلی جاتی ہے، اس سے جا کے باتیں کرتی ہے، مجھے تو ساس نے اس طرح کہا ہے، میں تو بچے کو نہلا رہی تھی، اس نے بچہ مجھ سے کھینچا، یہ وہ اس طرح کی اور کئی باتیں اچھا وہ کرتی رہی۔ اس کے بعد 2 دن ایسے گزرے، وہ چلی گئی اپنے میکے۔ جب میکے چلی گئی، وہاں کیا ہوا؟ وہاں جا کر ساس کے خلاف اور جٹھانی کے خلاف باتیں کرتی رہی۔ واپس گھر آئی تو جٹھانی کا بھی جانا ہوا اپنے میکے، اور جب جٹھانی وہاں گئی تو جٹھانی کو کوئی اس کی دوست ملی، تو وہ کہتی ہے تمہاری جو دیرانی ہے ادھر آئی تھی، وہ ساس کے خلاف بھی باتیں کر رہی تھی اور تمہارے خلاف بھی باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، وہ کئی دن گزرے، وہ جٹھانی اپنے ماں باپ کے گھر رہی، واپس آئی تو دیرانی سے پوچھنے گئی، دیرانی صاحبہ آپ وہاں کون سا جھنڈا اڑا کے آئی ہیں؟ وہ کہتی ہے وہ کون سا؟ کہتی ہے تو میرے اور ساس کے خلاف کیا باتیں کر کے آئی ہے؟ اچھا، وہ جو دیرانی ہے اب آگے سے ساس کو کہتی ہے کہ یہ جو جٹھانی صاحبہ ہے نا، یہ تمہارے بارے میں باتیں کر کے آئی ہے۔ اب یعنی جٹھانی جب کہ پوچھنے گئی دیرانی سے تم ہمارے خلاف کیا جھنڈا اڑا کے آئی ہو، وہ الٹا جو دیرانی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو کوئی باتیں نہیں کی، یہی جٹھانی باتیں کر کے آئی ہے۔ اب یعنی کہ ساس کو بہو کے پیچھے لگا دیا، اپنی بات اس کی آئی گئی، اس نے ساس کو پھر جٹھانی کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی حال ہے، اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں فسادی، نہ وہ خود خوش رہتی ہیں، نہ وہ کسی کو خوش رہنے دیتی ہیں، نہ وہ خود سکون کرتی ہیں، نہ خود کی سکون کی زندگی گزارتی ہیں۔ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی، اس طرح کی عورتوں سے آپ کو بچنا چاہیے، اپنے گھر کا خیال رکھنے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ایسی عورتیں نہ خود سکون سے رہتی ہیں اور نہ ہی کسی کو سکون سے رہنے دیتی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جٹھانی بیٹھ گئی اپنے گھر اور دیرانی بیٹھ گئی اپنے گھر، ساس بھی بیٹھ گئی اپنے گھر، نہ کسی کے گھر آنا ہے نہ جانا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے، کسی کے خلاف چغلی نہیں کرنی چاہیے، ادھر کی بات سنی ادھر سے نکال دی۔ وہ عورتیں اچھی ہوتی ہیں اور ان کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے، آپ آگے خود سمجھدار ہیں۔ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا، میرا ساگ پک چکا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔